اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، کافی ساری باتیں ہم نے پچھلے 2 جمعے میں آپ کے سامنے رکھی۔ کچھ باتیں بطور حکمت کے ابھی اس وقت ہمیں رکھنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حدیث پاک میں آیا، صحابہ کہ حضرت زید بن ارقم سے غالباً حدیث پاک مروی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر کہا کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں جانور کے بال کے برابر تمہیں ثواب ہے، تمہارے لیے نیکیاں ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ قربانی کیا صرف ثواب کا معاملہ ہے، صرف نیکیوں کا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے کہ جانور کو ذبح کرنا اللہ کی رضا کی خاطر ہے، یہ نیت ضروری ہے ورنہ قربانی ہوگی نہیں۔ یوں تو جانور قریباً کوئی نہ کوئی سال کے پورے 365 دن لوگ ذبح کرتے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پر اس دن وہ نیت نہیں ہوتی ہے جو ان دنوں چاہیے، 10، 11، 12 تاریخ کو جو قربانی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں سمجھنا یہ ہے کہ یہ قربانی کن باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 2-3 باتیں 1-2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر حج کے معاملات پر جب حجاج حج کے جو اراکین ہیں جب اس کو ادا کرتے ہیں کہ حج کے کیا کیا رکن ہیں، تو اس میں ایک رکن ہے سعی، یعنی صفا مروہ کا چکر لگانا۔ یہ کن کی سنت ہے؟ اللہ نے کیوں اس کو ضروری قرار دیا ہے؟ یہ سنت کن کی ہے؟ شریعت مصطفیٰ میں آخر یہ امر ضروری کیوں ہے؟ یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، اور آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس طریقے سے دوڑ لگائی تھی پانی کے لیے، چونکہ آپ جہاں ٹھہرے تھے، جہاں صفا و مروہ ہے، کل کی تاریخ میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو وہ ریتیلی زمین تھی۔ ریت کی خاصیت یہ ہے کہ دور سے دیکھو آپ کو تو اس کی چمک آپ کو پانی سمجھ میں آئے، یہی سمجھ کے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کس لیے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے۔ یہ جو دنیا جہان کے اتنے سارے حجاج وہاں پہنچتے ہیں، اتنے سارے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں، مسلمان ایک جٹ ہو کر درس یہ دیتے ہیں کہ کسی کے لیے جینا، کسی کے لیے کوشش کرنا، کسی کی بھوک پیاس کا خیال رکھنا، یہ مذہب اسلام کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا یہ شیوا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دوڑ لگائی، وہ صرف دوڑ لگانا مقصد نہیں تھا، یا اللہ کا اس رکن کو، اس دوڑ لگانے کو ضروری قرار دے دینا صرف یہ نہیں، بہت بڑا درس اور سبق ملتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے کیوں یہ چکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان کے لیے چکر لگا کر، اور آج تک قیامت تک جب تک لوگ حج کے لیے جائیں گے تمام حاجیوں کے لیے اس چیز کو ضروری قرار دیا۔ کس لیے؟ تاکہ سب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مخلوق کے لیے کوشش کرنا، ان کی بھوک پیاس ہر طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا، یہ اسلام کا اہم حصہ ہے۔ ایک چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ صرف ماں اور بیٹے کی ممتا، ماں اور بیٹے کے پیار اور ان کے درمیان ہونے والی جو اس رشتے میں جو محبت ہوتی ہے، صرف اس بات کو اجاگر نہیں کرنا ہے۔ اسی حج کے دوران، اسی حج کے درمیان ایک رکن آتا ہے، بت کو کنکر مارنا، کنکری مارنا، پتھر مارنا، شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ یہ جو شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے، آخر یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہنے بھر کو ایک رکن قرار دیا حج کا، حج کے ایک سسٹم میں بتا بھی، حج کا ایک جز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ آخر یہ کیوں ہے؟ یہ معاملات، یہ فرض واجب ہے، یہ اپنی جگہ ہے، پر یہ کہ حاجیوں کو یہ کرنا پڑتا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری تھی شیطان کو؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے جس کام، اللہ کے جس حکم کو بجا لے جا رہے تھے، جس حکم کی بجاوری کے لیے جا رہے تھے، شیطان اس حکم سے روکتا تھا، ان کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی۔ اسی شیطانیت کو، شیطان کی اس نافرمانی یا اس سرکشی کو روکنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر ماری تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں، اور ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ شیطان کو کنکر جو مار رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے، اور ساتھ میں بیٹا بھی اس میں خوش ہے۔
اب آپ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کا اندازہ لگائیے، یہ وہ عمر ہے جس عمر میں بچے کو کچھ ہدایت کی جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ اس بات کی ضرورت ہے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے حکم کا تابع کرنے کے لیے ضرورت پڑنے پر ہم کو شیطان یا شیطان جیسے معاملات کو کنکر بھی مارنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی اپنے بچے کو دین کی راہ پر چلانے کے لیے ہمیں کبھی کنکری بھی کسی کو مارنا پڑ سکتا ہے جو شیطانوں کا کام کرے یا جو شیطان بہکائے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ایک رکن اس میں آتا ہے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ میں جو ہے جیسے یہ کنکر مارنا ہو گیا یا ساتھ میں قربانی کرنا، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ہم نے بتایا آپ کو، حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی صرف بات یہ نہیں کہ سنت ہے، معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ قربانی جو ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر کی جاتی ہے، اس میں یہ تو ہے ہی ہے معاملہ، لیکن تمام لوگ اس رکن کو، دنیا جہان کے اتنے سارے حجاج وہاں پہنچتے ہیں، وہاں یہ رکن ادا کیا جاتا ہے، اور جہاں جہاں پوری دنیا میں صاحب نصاب مسلمان ہے، تمام مسلمان جو ہے اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ہم نے کہا آپ کو، اسلام کا جو معاملہ ہے کہ مخلوق کا شیوا، مخلوق کی خدمت، یہ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ اس پہ نہ تو کبھی غیروں نے غور کیا نہ کبھی اپنوں نے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید اپنا پیٹ بھرنا ہی کافی ہے، شاید اپنا انتظام ہو جانا کافی ہے۔ یاد رکھیے گا، قربانی کے دو معاملات ایسے ہیں، یہ قربانی کرنا، ایک چکر لگانا، یہ دو ایسے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ دو باتیں کہ دوسرے کے لیے جینا ہی اصل جینا ہے۔ آپ مثال لے لیجئے، یہ لائٹ بجلی جس نے بنائی بیچارہ بناتے ہی مر گیا تھا، جو ہم نے سنا۔ اس کے علاوہ سمندر اپنا پانی خود نہیں پیتا، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ دنیا میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بنائی گئی ہے، ہمارے لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورج ہر دن جلتا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے لیے اتنی روشنی کا انتظام کرتا ہے اللہ کے حکم سے یہ سورج۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے لیے جینا یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اسلام اسی بات کا درس آج کے اس پروگرام میں کہیں نہ کہیں 10ویں ذی الحجہ کو جو یہ دو چار ارکان حاجی لوگ کرتے ہیں کہ اس میں صحیح کا معاملہ آتا ہے، اس میں قربانی کا معاملہ آتا ہے، اس میں پتھر مارنے کا میٹر آتا ہے، یہ جو معاملات ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں نا، یہ چکر لگانا، یہ قربانی کرنا، یہ دوسرے کے لیے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی دوسرے کی غذا بن جائے، دوسرے کی خوراک کا۔ آج کے دن خون بہانے سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی عمل، اللہ کو کس بنی آدم کا کوئی عمل پسند نہیں خون بہانے سے زیادہ۔ میں نے کہا تھا بس ایک منٹ کہ جتنے لوگ ہیں، آپ کسی کو بھی، آپ 10 فقیر کو آپ پیسے دے دیجئے آج کے دن کہ بھئی تم گوشت خرید کے کھا لینا، یا کسی دن دے دینا، آپ آج تو چلو رہیں تو 10 دن کے بعد آپ پیسے دینا کہ تم 10 کے 10 گوشت خرید کے کھا لینا۔ شاید کوئی گوشت لا کے خرید کے کھائے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ الگ الگ پریشانی رہتی ہے، وہ الگ الگ پریشانی دور کریں گے۔ سارے لوگ ان پیسوں سے گوشت نہیں خرید کے لائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو تو دوائی خرید کے لا جائے، کوئی کچھ کرے۔ اسی لیے سسٹم آج اسلام نے یہ بنایا کہ آج پیسے کا معاملہ نہیں ہے، آج مہمانی کا دن ہے۔ آج سب سے محبوب عمل ہے خون بہانا، کسی کی پیٹ کا خیال کرنا، کسی کی خوراک کا خیال کرنا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ اسلام کئی باتوں کے، چونکہ وقت نہیں ہے، آپ لوگ بھی لیٹ آئے، کچھ وقت معاملات ایسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے کبھی ہم یہ باتیں رکھیں گے۔ کافی ساری باتوں کی طرف قربانی کی یہ جو ارکان ہے، یہ جو اعمال ہے قربانی میں جو یہ کرنا رہتا ہے، یہ الگ الگ باتوں کی طرف اشارہ، یہ الگ الگ پوائنٹ ہے، انشاءاللہ کبھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بولنے میں لغزش ہوئی استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔